یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکنے کی صدا آتی، یہ دل کھویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہلا دینے والی چیز آ گئی۔ مراد پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، مراد دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہے۔ موت اپنے اندر لی ہوئی مصیبتوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے ذکر و دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا 1/4 وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اگر آدھا وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3 کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر تو میں سارا وقت ہی آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ فرمایا پھر تمہارے ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 4-5 صحابی دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت پیش آئے اس میں کام آ سکے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روسائے انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی، اور جب سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا، میں رونے لگ پڑا۔ میں یہ سمجھا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے بلایا اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ نے اپنے رسول کی روح قبض کر لی ہے اور اب میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل کیا ہے، اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ ادا کیا، اور وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، اس لیے میں نے شکرانے میں اللہ کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجہ پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور آپ پر درود نہ بھیجا اس نے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں رہا اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں باہر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں کہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا
اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے۔ ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں، اس سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔